ہے اور خواص کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ حالات جو بنے ہیں، جو آرڈر بنا ہے، جو شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد اب کمانڈ کون کرے گا اس جنگ کو، اس کے فیصلے کون لے گا؟ کیونکہ کہیں تو ہم دیکھتے تھے اسماعیل ہانیہ فیصلے لیتے تھے، کہیں حسن نصر اللہ لیتے تھے، کارروائی جاری ہے۔ اسی طریقے سے آج صبح فجر کے ٹائم پر حماس کا جو چیف ہے لبنان میں ابو الامین فتح شریف کو شہید کر دیا ہے، بیوی کے ساتھ اور بیٹا اور بیٹی ان کے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی ملنے کے بعد ان کی نماز جنازہ اور تدفین کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور بات کریں اسرائیلی جارحیتی غزہ اور بیروت کے بعد اسرائیل کا یمن پر بھی بڑا حملہ ہو گیا، 4 یمنی شہری شہید اور 29 زخمی ہو گئے۔ اب اس وقت موجودہ حالات میں جو ایک اہم شخصیت موجود ہیں وہ آیت اللہ خامنہ موجود ہیں، وہی کمانڈر ہیں جی، سپریم کمانڈر ہیں، اس جنگ کے سپریم کمانڈر ہیں، اور جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی آزادی کی۔ دیکھو میری بہن، ایک چیز یاد رکھنا، قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی حرمت اور برکت کو بتایا ہے نا، تو جو چیزیں ختم یا گر جانے والی ہوتی ہیں نا، ان کو قرآن میں اللہ زندہ نہیں رکھتا۔ یہ ایمان جس کا آ جائے نا، وہ اس کو ایمان کی طاقت سے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آزادی ہے، اور یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہوگی، یہ آزادی ہونے والی ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر میری مائیں بہنیں کہیں اسٹیک پر آ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ اگر ریٹیلیشن کا خطرہ ہو تو میں یہی کروں گا نا کہ حتی الامکان جنگ کو اس انداز میں لڑوں گا کہ ریٹیلیشن ان پر نہ جائے۔ 25 نومبر کو ہم نے پروگرام کر کے آپ کو یہ واضح کر دیا تھا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس جنگ کو حزب اللہ اپنے سینے پہ لے گی۔ یاد ہے آپ کو؟ حماس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے جس دن آپ نے پروگرام کیا اس کے اگلے دن حسن نصر اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اور ایک بات، ابھی 4 دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنہی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس جنگ کو ہم نے اپنے سینے پہ لے لیا ہے، حماس کو بچانے کا اس سے اچھا ہمارے پاس راستہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک پالیسی تھی نا، پالیسی سامنے آئی، پالیسی پہ عمل درآمد ہونے میں ٹائم اس لیے لگا کہ جب ہم جنگ میں تیزی ہوتے تھے، مسلمان ممالک اور یہ امریکہ اور یہ برطانیہ اور یہ انڈیا، یہ فوراً جنگ بندی پہ آ جاتے تھی، جنگ بندی سیز فائر۔ جب اسرائیل کو پٹائی لگتی تھی، یہ سیز فائر کی کہانیاں لے کے آ جاتے تھے۔ مطلب ہمارا مقابلہ صرف صہیونیوں سے نہیں تھا، مسلمانوں سے بھی تھا، انتہا پسند عیسائیوں سے تھا، انتہا پسند ہندوؤں سے تھا، اور صہیونیوں سے تھا۔ یہ پورے مکسچر سے تھا جس کو عالمی طاقتیں کہتے ہیں۔ جو دنیا کے 90% حکمران تھے وہ اس جنگ میں ایک طرف تھے، لیکن 90% جو عالم انسانیت تھی وہ غزہ کے ساتھ تھی، جو حقیقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو جنگ لڑنی ہوتی ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تاریخ کے پیرائے میں آپ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ساتھ میں ایک مورخ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ہر اس اتمام حجت پہ جانا پڑتا ہے جس کی آگے کہیں سوالیہ نشان آج سے 40 سال بعد، 50 سال بعد تاریخ سامنے لے کے آتی ہے۔ ہم کہیں نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کو کوئی دہشت گردانہ مذہب بنا دیں۔ ہم وہ لوگ نہیں جو اللہ اکبر کہہ کے نہتے لوگوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے، وہ مسلمان ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہم مومن ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کا اعلان کرنا ہے، اور بچوں اور عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، جو آج تک نہیں ہوا۔ 1 سال میں فخر کے ساتھ اب تو پوری دنیا کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ سیولینز میں حملے نہیں کرتی، لیکن اب تو ساری اتمام حجت ہو گئی۔ اب اس جنگ کا جیسے ہی یہ جسد خاکی قبر میں اترے گی، اس کے بعد آپ کو وہ جنگ دکھے گی جو آپ کو میں بتاتا ہے۔ وہ میں نے جنگ میں آپ کو 4 چیزیں بتائی تھیں۔ پہلی چیز، اب حماس نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ آیا ان مظلوم ماؤں بہنیں جو پھنسی ہوئی ہیں رفح بارڈر پہ، ان کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے لاشیں دیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم دیتے رہیں گے۔ ہم بہت ہیں حسینی، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں آئے ہم حسینی ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، حسینی ہوتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ لینا ہے، آج ہی لینا ہے، آج لینا ہے، 12 بجے سے پہلے لینا ہے، کل تدفین سے پہلے لینا ہے، ہر صورت حد سے حد تدفین سے پہلے لینا ہے کہ یہ مائیں بہنوں کے لیے مزید قربانیاں دیں، یا آپ آ جائیں فل اسکیل وار کے اوپر، جس کے لیے تمام لوگ بالکل تیار ہیں۔ آپ آنن فانن پورے اسرائیل کو 72 گھنٹے میں فتح ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور چن چن کے ماریں گے، ایک ایک کو ماریں گے، جو ملا اس کو ماریں گے، جو ملک آیا اس کو ماریں گے، چاہے امریکہ کے اڈے ماریں، چاہے ان کے جہاز ماریں، چاہے نیٹو ممالک کو، جو آئے گا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، عالمی جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے، نو ایشو، وی آر ریڈی فور وار۔ اگر دنیا نے عالمی جنگ پہ ہی فیصلہ کرنا ہے تو آؤ بسم اللہ۔ ہماری مسلمان مائیں بہنیں جو عرصہ دراز سے فلسطین کے اندر تم نے 27 لاکھ اس عالم اسلام کے ان شہزادوں کو اور ان کے خانوادوں کو قتل کیا، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، یمن میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں،
ہر طرف قتل کیا ہے تم نے کہیں کمی نہیں چھوڑی. تو مائیں بہنیں اگر تمہاری محترم ہوتی ہے تو اب اس کو صفحے کو پھاڑ کے پھینک دو. اب نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی بچہ ہے, نہ بزرگ ہے, نہ معذور ہے. جو آئے گا اس کو ماریں گے, جو ملے گا اس کو ماریں گے, تا حد نگاہ بیت المقدس پہ اسلامی پرچم نصب نہ ہو جائے. ہم نصر اللہ صاحب کی اس خواب کو پایا تکمیل پہ پہنچا کے چھوڑیں گے, چاہے اس کے لیے مجھ سمیت میری تمام آل اولاد قتل ہو جائے. ہم موجود ہیں, ابھی تو ہم اترے ہی نہیں. دیکھیں آیت اللہ خامنائی کی دوسری بات کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو 11 نومبر کے پروگرام میں بتایا تھا کہ کسی کو جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جو موجود ہیں وہ کافی ہیں. تو میں نے صحیح بتایا تھا آپ کو, اور حقیقت تو یہ, اصول تو یہ ہے, میں لوگوں کو جانے کی جہاد پہ اس وقت دعوت دوں جب میں عملاً وہاں پہ موجود ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا میں گھر میں بیٹھوں, محل میں بیٹھوں اور نوجوان بچوں کو جہاد کے نام پہ لڑا دوں, جس طرح افغانستان میں ساری زندگی لڑایا گیا. ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے. ہم اپنے حماس کے آخری حکم کے اب منتظر ہیں, اور ان کو یہ فیصلہ لینا ہے, لینا پڑے گا, ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں, نہ تہران بچے گا, نہ مشہد بچے گا, نہ قم بچے گا, نہ عراق بچے گا, نہ شام بچے گا, نہ لبنان بچے گا. یہ میں آپ کو آج واضح بتا دوں. دنیا میں یہ فیصلہ جس جنگ کا میں نے آپ کو بتایا, اب اس جنگ کو ہونا ہے. اچھا فیصلہ صاحب, لیکن ایک گزارش, پھر ایک بار حسن نصر اللہ صاحب کے وہی الفاظ میں دہراتا ہوں, کم سے کم شہید کی اگر تم حرمت کا احترام کرتے ہو تو اس کے الفاظ کو عزت اور قبولیت دے دو. اس نے یہی کہا تھا نا, باقی ساری چیزیں چھوڑ دو, ہم دیکھ لیں گے. نہ ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے, نہ پیسے کی ضرورت ہے, نہ مین پاور کی ضرورت ہے. تم مسلمان اگر کوئی کام کر سکتے ہو تو صرف رفح بارڈر کھول دو, جو کہ اس ایک اسلامی ملک ہے, مصر اسلامی ملک ہے, کھول دو. اچھا اگر نہیں کھولتے ہو تو میں نے آپ کو 6 دسمبر کے پروگرام میں بتایا تھا کہ رفح بارڈر پہ نظر رکھنا, ادھر ہی سے یہودی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یاد ہے, میں بھی آ رہی تھی اسی پہ. گولان ہائٹس, حیفا, اس وقت جو صورتحال تھی, اچھا یہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی. حیفا میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے میں ابو الامین فتح شریف کو شہید کر دیا ہے, بیوی کے ساتھ, اور بیٹا اور بیٹی ان کے گھر کے اوپر ہے, جو ایک سیویلین بندہ ہے. ساتھ کے پی ایل ایف کا ممبرز ہے کہ جو وہ بھی ان کو شہید کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے نا, کہ جماعت اسلامی لبنان, میرے کہنا کے مقصد کہ ان کو بھی, ان کے لیڈر کو بھی شہید کر دیا. جو فینومینا ہے ریزسٹنس کا, اس کو ختم کرنا کا کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ان کے منصوبہ ہے, اس کے پلان ہے. وہ مائٹ نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ اپنے مسلز پہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ ابھی امریکہ کا ٹیکنالوجی, امریکہ کا جو ایڈوانسمنٹ ہے, سیکیورٹی امداد ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے. ساتھ کے اقوام متحدہ آپ کا ان کا رویہ دیکھے, ایک ڈکلیئرڈ وار کرمنل, یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, نتنیاہو کو وار کرمنل کو ڈکلیئر کر دیا, پھر بھی یونائٹڈ نیشن میں اس کو ریسیو کیا. اس لیے ابھی ایک واضح جنگ چل رہی ہے. آپ نے جو بائی سٹینڈرز نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بائی سٹینڈرز ہے نا, وہ بھی بیچ میں ان کو گھسیٹنا ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگ کو وسیع کرنا, ابھی جو پلان ہے اسرائیل کا, یہ جو فینومینا ہے ریزسٹنس ہے, خواہ لبنان میں ہو یا غزہ میں ہو, اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں. لبنان کے حوالے سے کہ تقریباً کچھ کلومیٹرز زمینی انکرشن کے ساتھ وہاں کے موجود ہونا, تاکہ وہ نیگوشیشن پہ جا کر کہ کوئی کارڈ اس کے ہاتھ میں. غزہ میں ہمارا ہاتھ میں پریزنرز کا کارڈ ہے, اور ہم زمین میں موجود ہے, ہمارا مجاہدین اور عوام میں موجود ہے. لبنان میں ہے کہ حزب اللہ موجود ہے, دوسرا مجاہدین بھی موجود ہے. وہ چاہتا ہے کہ زمین لے لیں, اسرائیلی چاہتا ہے کہ اور زمین لے لیں, تاکہ وہ نیگوشیشن پہ چلیں, اور وہ حزب اللہ کے ہتھیار اور ان کے جو طاقت ہے اس کو ختم کرنا. یعنی زور کا مسئلہ, زور کا ایشو, زور کا کانسیپٹ چل رہا ہے, کہ جو وہی کی جو بدماشی ہے, اور اس کے جو 74 ایئرز سے چل رہا ہے. اور